ایک بات یہ اہم تھی جس کو میں نے بیان کر دی. اور دوسری بات جو ہے، آج جو ہمارے پورے ملک کے حالات جو بنے ہوئے ہیں الیکشن کے مدے کو لے کر کے، تو الیکشن ہے کیا چیز اور ووٹ کیا ہے، الیکشن کارڈ کی حقیقت کیا ہے، ووٹ کیا ہے، اس کی حقیقت کو بھی قرآن حدیث سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے. جب ہندوستان آزاد ہوا، یہ ملک آزاد ہوا اور جمہوری حکومت جب قائم کی گئی، بنائی گئی، وہاں پر ہر ایک کو اس ملک کے جمہوری ہونے پر حق دیا گیا، اور ووٹ ڈالنا یہ ہمارے ملک کے حقوق میں سے ہمارا حق ہے. اور شریعت اسلام کہتی ہے کہ جو انسان اپنا حق ادا نہ کرے وہ گناہگار ہے. ووٹ نہ ڈالنے والا وہ گناہگار ہے شریعت کے مطابق. بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، قرآن حدیث سے کہہ رہا ہوں. ایک بھی بات بغیر قرآن حدیث کے نہیں کہوں گا میں. قرآن حدیث کے مطابق ہمارا حق ہے، اور ہم نے اپنے حق کو ضائع کیا ہے تو یہ ہم سراسر گناہگار اور مجرم ہیں. صاحب معارف القرآن مفتی شفیع صاحب، جنہوں نے قرآن کی تفسیر 7-8 جلدوں میں لکھی ہے معارف القرآن، اس کے اندر انہوں نے ووٹ کی 3 حیثیتیں بیان کی ہیں. پہلی حیثیت یہ بیان کی ہے کہ ووٹ جو ہے یہ گواہی ہے. ووٹ جو ہے یہ گواہی ہے. گواہی کے جتنے احکام شریعت میں ہیں وہ سارے گواہی کے احکام ووٹ پر بھی لاگو ہوں گے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ سیدھی سیدھی گواہی دو، سچی گواہی دو. اور گواہی ہم دے رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ فلاں آدمی غلط ہے، فلاں نے کسی کا قتل کیا، ہم نے دیکھا، ہمارا حق ہے کہ ہم سچائی کی طرف گواہی دے. نہیں دے رہے تو اس صورت کے اندر کیا ہے، گواہ اگر گواہی کو چھپائے تو وہ گناہگار ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہ جب گواہی دینے کی ضرورت پیش آئے تو اس صورت میں سیدھی سیدھی سچی گواہی دو. ہمارا ووٹ جو ہے یہ گواہی ہے کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ آدمی ملت اور قوم کے لیے بہتر ہے، اچھا کام کرے گا. کسی پارٹی کی تخصیص اور تعین نہیں کرتا میں، بس یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس حق کے ذریعے ہم ووٹ ڈال کر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ فلاں آدمی قوم کے لیے، ملت کے لیے اچھا کام کرنے کا حقدار ہے. یہ ہمارا ووٹ ڈالنا یہ گواہی ہے کہ یہ آدمی قوم کے لیے کام کر سکتا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، کہ شہادت کا چھپانا گناہ کبیرہ میں سے ہے. شہادت کا، گواہی کا چھپانا گناہ کبیرہ میں سے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم گواہی کو چھپاؤ مت. گواہی دینے کی ضرورت ہے تو آپ گواہی دو. کسی بھی مسائل کے اندر جہاں ہم سچائی کی، امانت داری کی، حق کی گواہی دے سکتے ہیں، اور گواہی کو اگر ہم چھپا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يَكْتُمُ الشَّهَادَةَ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ اس کا دل سب سے بڑا گناہگار ہے. جس نے گواہی دینا جانتا تھا، گواہی کا حق تھا، گواہی نہیں دی، اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں وہ آدمی، اس کا دل گناہگار ہے. جس طرح گواہی اللہ نے کہا کہ چھپاؤ نہیں، اسی طرح ہمارا ووٹ گواہی ہے
نہ دے کر کے ہم اس حق کو چھپا رہے، گواہی کو چھپا رہے ہیں جو گناہ شہادت گواہی کے چھپانے کا ہے، قرآن نے بیان کیا وہی گناہ ہم پر لاگو ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول گناہ کبیرہ میں کون کون سے گناہ کبیرہ ہیں؟ جو اللہ کے نبی نے گناہ کبیرہ کی لسٹ گنوائی اس کے اندر یہ بھی کہا شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا بھی یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اب جس طریقے سے اگر کسی آدمی کو ہم نے دیکھا کہ فلاں نے جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، کسی کا قتل کیا ہے، ہم نے دیکھا اور بے قصور جس کا قتل ہوا ہے الٹا کیس اس کے اوپر ہوا، اس کے گھر والے پریشان ہیں، اب گواہی کی ضرورت پڑ رہی ہے، ہم گواہی دے سکتے ہیں، لیکن قتل کرنے والے نے، مرڈر کرنے والے نے آ کر کے کہا کہ بھائی میں تمہیں 1,00,000 روپے دیتا ہوں، میرے خلاف تم گواہی دو، یا تو تم گواہی مت دینا، میں تمہیں 1,00,000 روپے دیتا ہوں، تم گواہی مت دینا۔ تو جس طریقے سے یہاں پر گواہی کو پیسوں کے ذریعے بیچنا جائز نہیں ہے، اسی طرح ووٹ ہمارا حق ہے، الیکشن میں پیسے لے کر ووٹ دینا ایسا ہی ہے کہ اپنے گواہی کا حق جو ہے ہم نے پیسوں پر بیچ دیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، جس کو اللہ نے کہا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبِهِ، کہ اللہ نے گواہی کے لیے تمہارے الیکشن کارڈ بنوائے ہیں، ووٹ دینے کا حق دیا ہے، اگر تم جو ہے صحیح گواہی نہیں دو گے تو جو گواہی صحیح گواہی نہ دینے کے جتنے اللہ کے قانون اس پر لاگو ہوتے ہیں وہ تم پر بھی لاگو ہوگا۔ رشوت لے کر غلط جھوٹی گواہی دینا جائز نہیں ہے، تو ووٹ بھی تو ایک گواہی ہے، تو نوٹ لے کر ووٹ دینا کیسے جائز ہے؟ یہ پہلی حیثیت صاحب معرفت القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تفسیر کے اندر ووٹ کا پہلا حق کیا ہے، گواہی کا ہے، وہ بیان کیا قرآن کریم سے۔ دوسرا حق جو ہے، دوسری حیثیت جو ہے ووٹ کی، وہ سفارش کرنے والے کے حق کی طرح ہے کہ گویا ہم ووٹ ڈال کر کے یہ سفارش کر رہے ہیں کہ یہ آدمی، یہ بندہ، یہ بہتر ہے جو لوگوں کے کام کو، امت کے، قوم کو، پبلک کے کام کو صحیح انجام دے سکتا ہے۔ ہمارا ووٹ جو ہے یہ سفارش کے درجے میں ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، کہ آپ نے اگر کسی کی سفارش کی اور اس نے اچھے اچھے کام کیے، قرآن کہہ رہا ہے اس کے اچھے کاموں میں تمہارا حصہ لگ جائے گا۔ جس طریقے سے ہمارے کوئی جماعت یا برادری کے الیکشن ہو، ہمیں معلوم ہے کہ آدمی صحیح کام کر سکتا ہے، ہم اس کو ووٹ دے کر جتاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قوم کے لیے، جماعت کے لیے، برادری کے لیے اچھے کام کرتا ہے، غلط رسمیں، غلط چیزیں ختم کرتا ہے، تو جو وہ اچھے کام کر رہا ہے اس کو جو ثواب ملے گا، ہماری گواہی، ہمارے ووٹ سے وہ جیتا ہے، ہم نے سفارش کی ہے، اس کے ثواب میں ہمارا حصہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ووٹ یہ سفارش ہے، جس کو بھی ہم ووٹ دے رہے ہیں، کسی پارٹی کی تعین نہیں، جو ہم اللہ نے عقل سلیم سب کو دے رکھی ہے، تو ہمارا ووٹ جو ہے وہ کیا ہے، گواہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، کہ آپ اپنے ووٹ کے ذریعے گویا کہ سفارش کر رہے کہ فلاں آدمی صحیح معنی میں قوم کے لیے، ملک کے لیے اور پبلک کے لیے اچھے کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور آپ کے ووٹ دینے سے، آپ کی سفارش سے وہ جیت گیا، اچھے کام جتنے کرے گا قوم کے لیے، سب میں آپ کا بھی ثواب کا حصہ لگ جائے گا۔ دوسری
तीसरी चीज कुरान करीम बयान कर रहा है, वमन यशफा शफाअतन सय्यतन यकुल लहू किफलुम मिनहा, कि जिस तरीके से हमने गलत आदमी की सिफारिश की, हमको मालूम है कि हमारी जमात, बिरादरी या कौम का वोटिंग करे या किसी और चीज के अंदर चुनाव चुन रहे हम कि आदमी सही नहीं है, फिर भी हमने उसकी तरफ वोट डालकर या उसकी सिफारिश करके उसको अपना जिम्मेदार, कौम का, जमात का, बिरादरी का, शहर का, किसी भी चीज का जिम्मेदार बनाया, और वो जितने गलत काम करेगा, गलत फैसले लेगा, गुनाह का काम करेगा, जितना गुनाह उसको मिलेगा इतना ही गुनाह हमको मिलेगा, कि हमारे वोट जो है सिफारिश था, हमारी सिफारिश से वो जीत करके आया है, वो सारे के सारे गुनाह में हमारा भी हिस्सा लगेगा। इसको कुरान कह रहा है, वमन यशफा शफाअतन सय्यतन यकुल लहू किफलुम मिनहा, कि आपके वोट की सिफारिश से जो भी आया है, अगर वो गलत फैसले करेगा, उम्मत पर जुल्म करेगा, गुनाह करेगा, आप भी गुनाहगार होंगे। तीसरा दर्जा साहिब मारिफुल कुरान ने जो बयान किया है, वो तीसरा दर्जा है वकालत का दर्जा है। वकालत कि गोया हम जिसको वोट दे रहे हैं उसको अपना वकील बना रहे हैं। इंसान कोई भी मामले में चुनेगा तो वकील कैसा चुनेगा? भाई अच्छा वकील चुनेगा। अपना केस किसको देगा? अच्छे वकील को देगा, जो सही माने में उसको सही रास्ता दिखा सके। तो हमारा वोट जो है ये वकालत के दर्जे में, पहला शहादत का दर्जा, दूसरा सिफारिश का दर्जा, तीसरा जो है ये हमारा वोट जो होता है ये वकालत के दर्जे में, कि हमने किसी को अपना काम करने के लिए वकील बनाया है। वकील किसका काम करेगा? जिसको हमने वकील चुना वो हमारा ही काम करेगा। हमारा काम करने के लिए हमने वकील बनाया है। मन इस्तामल आमिलन, अल्लाह के नबी फरमा रहे, मन इस्तामल आमिलन वो फी तिलकल इसाबती मिनहा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब किसी को वकील बनाओ तो सही सच्चा अमानतदार वकील बनाओ। जब उसको हमने वकील बनाया हमारे काम करने के लिए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब आपने अगर सच्चा वकील नहीं चुना है और वो गलत काम कर रहा है, या आप पैसे लेकर अपना वकील गलत चुने या किसी और वजह से अपना वकील गलत चुने हैं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, वकील गलत चुनने वाला अल्लाह की, अल्लाह के नबी की, तमाम मोमिनीन की तरफ से उस पर लानत होती है। अल्लाह के नबी की मुस्नद अहमद की हदीस है ये, अल्लाह के नबी। तो खैर ये इलेक्शन का मुद्दा बीच में आया कि सामने तो ये वोट हमारा हक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या करे, वो इसको वोट दे वो भी ऐसा, चोर का भाई गंडी चोर, उसको वोट दे वो भी ऐसा, इससे अच्छा वोट नहीं देना। ये भी गलत है शरीयत के एतबार से, ये भी गलत है। आपके अंदर अल्लाह ने जब आपको हक दिया है वोट देने का, तो अल्लाह के नबी फरमा रहे कि अगर दो चीजें नुकसान पहुंचाने वाली है, दो सांप हो, एक सांप के अंदर ज्यादा जहर है, दूसरे में कम है, या एक बड़ी मुसीबत का जरिया बनता है, दूसरा छोटी मुसीबत का जरिया बनता है, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके अंदर जहर कम है, जिससे मुसीबत कम है, आप उसको अपना लो। अल-अक़ल तकफ़ीर इशारा, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। और चौथी एक हैसियत उलमा इकराम ने, वोट का हक अमानत, ये हमारा हक है। अगर वोट नहीं दे रहे तो हमने खयानत की। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक अमानत का वाक़या है लेकिन बड़ा तवील है, उसमें वक्त चला जाएगा, इसलिए उस वाक़ये में नहीं जाता। अमानत भी हमारा हक है, इसलिए अगर हमारे इलेक्शन कार्ड में नाम नहीं है तो नाम चलवाइए, और जिस दिन इलेक्शन हो उस दिन हमें अगर अपना कारोबार बंद
کرنا پڑے تو ایک دن کاروبار بند کر کے اپنا حق کا صحیح استعمال کیجیے. اگر نہیں کرو گے تو شہادت کی گواہی والا جو گناہ ہے وہ بھی لاگو ہوگا, سفارش والا جو گناہ ہے وہ بھی لاگو ہوگا, وکالت کا جو گناہ ہے وہ بھی لاگو ہوگا. اور اگر کسی کا نام کسی علاقے دوسرے اسٹیٹ کے اندر ہے تو 4 دن کی چھٹی رکھنی پڑے تو بھی چھٹی رکھ کر کے جانا چاہیے. اگر آپ ووٹ کا صحیح استعمال کرو گے, آپ کے ووٹ کے ذریعے یہ حق ایسا حق ہے جس کے ذریعے ہم ظالم کو ظلم سے روک سکتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو روکو, زبان سے روکو, ہاتھ سے روکو, کسی بھی طرح ظالم کو ظلم سے روکو. تو ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے ووٹ ہمارا حق ہے. اگر اس کا صحیح استعمال ہوا, ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے امت کے پبلک کے حق کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ظالم کو ظلم سے روک دے, اور ووٹ ہی نہ دے تو اس صورت کے اندر ظالم تو مسلط ہوگا ہی, اور ساتھ میں جو ہم نے شریعت کے خلاف ووٹ نہ دے کر کے گواہی چھوڑی ہے, سفارش چھوڑی ہے, وکالت چھوڑی ہے, خیانت کی ہے, ان چاروں کا گناہ بھی ہم پر لاگو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.